السلام علیکم ناظرین، آپ کے علم میں آ چکا ہوگا کہ آج راولپنڈی کے مشہور قتل کیس ماجد ستی صاحب جنہیں 2022 میں قتل کیا گیا تھا اس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور فیصلے کے مطابق راولپنڈی کی مشہور شخصیت یا کہہ لیجیے کہ بدنام شخصیت جو فاروق کھوکھر صاحب ہیں ان کو اور ان کے دو شریک ملزموں کو عدالت نے سزا سنا دی ہے۔ فاروق کھوکھر صاحب کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، وہ ضمانت پر تھے اور انہیں کمرہ عدالت سے ہی گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ ابھی یہ سیشن کورٹ کا فیصلہ تھا، اس سے آگے ابھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی اپیلوں کے مراحل باقی ہیں، لیکن بہرحال اس فیصلے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ماجد ستی صاحب جو تھے راولپنڈی میں، ان کا خاندان ٹرانسپورٹ کے سیکٹر میں کافی سرگرم ہے، لوکل ٹرانسپورٹرز میں ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا، پی ٹی آئی کے لیڈر تھے اور بڑی تیزی سے ابھرتے ہوئے لیڈر تھے۔ ایک ابتلا کا دور تھا پی ٹی آئی کے اوپر، وہ 2022-23 کا زمانہ، تو اس میں وہ بڑی تیزی سے اہمیت بھی اختیار کر رہے تھے لوکل پالیٹکس کے اندر۔ 6 روڈ پہ جب انہیں قتل کیا گیا، 2 موٹر سائیکل سواروں نے ان کے اوپر فائرنگ کی، تو ایک شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا اس وقت کہ غالباً یہ وہ سیاسی شکلش کا نتیجہ ہے، ان کے سیاسی مخالفین نے انہیں قتل کیا، لیکن ان کے گھر والوں کو، ان کی فیملی کو، ان کے دوستوں کو پہلے سے آئیڈیا تھا۔ ان کے مبینہ طور پہ فاروق کھوکھر صاحب کے ساتھ ایک پلاٹ کے اوپر کچھ تنازعہ چل رہا تھا اور انہیں دھمکیاں دی گئی تھیں، تو ان کے گھر والوں نے البتہ وہ فوری طور پہ اس کا شبہ جو ہے فاروق کھوکھر صاحب کے اوپر ظاہر کیا۔ فاروق کھوکھر صاحب کے ساتھ ایک اور ان کے ساتھی کہلاتے ہیں فرحان صاحب، ان کے اوپر بھی گھر والوں کا اور ماجد ستی صاحب کے دوستوں کا شبہ تھا۔ فرحان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے خانہ کعبہ سے حج کے دوران اپنی ویڈیو بنا کے بھیجی تھی، اور اس میں انہوں نے حلفیہ یہ بتایا تھا کہ ان کے ماجد ستی صاحب کے قتل میں فرحان صاحب کا اپنا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ فرمایا کہ فاروق کھوکھر نے ماجد ستی کو قتل کروایا تھا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کی وہ جو خانہ کعبہ کے سامنے حلفیہ بیان ہے، اس کی عدالت میں تو کوئی اہمیت نہیں تھی۔ پولیس نے اچھی پروسیکیوشن کی اس کیس کی، اس پہ پولیس کو داد دینی چاہیے۔ صادق آباد تھانے کی پولیس نے اس کی تفتیش کی تھی۔ اور دوسرا، ماجد ستی صاحب کے جو اہل خانہ ہے اور ماجد ستی صاحب کے جو دوست یار ہیں، ان کو بھی اس پہ داد دینی چاہیے کہ انہوں نے مسلسل دباؤ رکھا۔ فاروق کھوکھر صاحب، ان کے والد تاجی کھوکھر صاحب، ان کے کزن مصطفیٰ نواز کھوکھر، یہ راولپنڈی کی بڑی طاقتور اور مشہور سیاسی فیملی بھی ہے، اور ان کا جو عسکری ونگ کہلاتا ہے یا بازوی شمشیر زن کہہ لیں، ایک پورا گینگ ہے۔ تو ان سے لوگ ڈرتے بھی ہیں، عدالتوں کو یہ بدنام ہے اس حوالے سے، ججز کو دھمکیاں دینے میں یا انہیں لالچ دینے میں۔ فاروق کھوکھر صاحب پہ پہلے اپنی اہلیہ کے قتل کا مقدمہ بھی تھا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، ان پہ ایک تو اور اس طرح کے مقدمے بھی تھے، لیکن یہ ماجد ستی صاحب کے اہل خانہ اور ان کے دوستوں کا مسلسل دباؤ تھا۔ انہوں نے سڑکوں پہ مظاہرے بھی کیے، عدالتوں میں جب بھی سماعت ہوتی تھی بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ آج کی طرح ہمیشہ ہر پیشی پہ وہ بڑی تعداد میں شریک ہوتے تھے۔ ججز کو یا پولیس کو انہوں نے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اکیلے ہیں، اور فاروق کھوکھر صاحب کے خلاف فیصلہ سنانے میں انہیں کسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فاروق کھوکھر صاحب نے اپنے طور پہ کافی ہاتھ پاؤں مارے تھے، آخر میں انہوں نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ مولانا فضل الرحمان پہ اس معاملے پہ کافی تنقید بھی ہوئی کہ انہوں نے ایک اللیجڈلی نون کرمنل کو کیوں سیاسی جماعت میں شامل کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللیجڈلی نون کرمنلز کو نکال دیا جائے تو ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو فاروق کھوکھر صاحب کو فی الحال سزا ہو گئی ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے مراحل میں یہ سسٹین ہو پاتی ہے یا نہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔